نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد. إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکی ماں داد مشت خاک را. الہی غنچۂ امید بکشا گلے از روضائے جاوید بنما. زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت 100 سال طاعت بیریا. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت جرا. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اوقات ہما بود کہ با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بود. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آدم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام علماء کرام نعت خواں اہل اسلام خدام علماء و صوفیاء عاشقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں اللہ کریم آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. عزیزم سجاد حسین اللہ کریم میں سنگینوں سجدہ حسین دا صدقہ جزائے خیر عطا فرمائے
اور جو تبلیغی گفتگو میں آپ دی خدمت نظر کراں آپ دی اور آپ نو پیش کراں، اللہ مینوں اور تانوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں 1 گھنٹے دے راؤنڈ اباؤٹ تواڈے نال گفتگو کرنی، اس تو بعد شاید نعت خوانی ہوئے گی، آپ حضرات بیٹھنا اور سماعت کرنا، محفل دا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم بیٹھن اور سنن والے نو اجر دے اور محفل سجان والے نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے حضرات، قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف دیا 2 پہاڑیاں دا ذکر کیتا ہے۔ بھائی توجہ ہے حضرات دی، اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا پہاڑی، مروہ چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میریاں نشانیاں نے۔ نشانی دا مطلب سمجھ دے ہو نا، من شعائر اللہ، اے میریاں نشانیاں نے۔ کیا انہاں پہاڑیاں دی کوئی الگ تو خصوصیت ہے جس تو رب نے انہاں نو شاعر اللہ کیا ہے؟ اگر اس دا جائزہ لبیے تو قرآن و سنت دی روشنی سے بات آیاں ہوندی ہے کہ انہاں اتے اور کوئی زیادہ وکھری خوبی نہیں، اتھے ایک اللہ دی ولیہ دے قدم لگے نے۔ جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی امینہ اور ابراہیم علیہ السلام دی بیوی، حضرت سیدہ حاجرہ نام یاد ہے آپ نے؟ حضرت حاجرہ صفا تو مروہ آپ نے 7 چکر لائے۔ آج حاجی اس یاد نو منانا آستے 7 چکر لائے۔ پہاڑیاں نے اللہ دی ولیہ دے قدمہ نو بوسا دیتا، انہاں دی نسبت اللہ دی ولیہ دے قدمہ نال ہوئی، اللہ دی ولیہ دی قدمہ نال ہوئی۔ جدو پہاڑیاں دی، پہاڑ دی، پتھر دی، جدو زمین دی ایک ٹھوس چیز جس نو جبل بھی عربی چ کہندے نے، پہاڑ بھی کہندے نے اردو چ، او دی نسبت حضرت حاجرہ اللہ دی ولیہ دے قدمہ نال ہوئی تے رب فرمایا اے پہاڑیاں ہن عام نہیں خاص ہو گئیاں، کیونکہ دی نسبت اللہ دی ولیہ دے قدمہ نال ہوئی ہے۔ بھائی گل سمجھو، جس پتھر دی نسبت ولی دے قدمہ نال ہو جائے، جس پتھر نو ولی دے قدمہ نال لگنا نصیب ہو جائے، وہ پتھر رب نو پیارا لگتا ہے۔ جس بندے دا ہاتھ درویش دے ہتھاں نال لگ جائے، وہ بندہ اللہ نو کتنا پیارا لگتا ہے۔ سنیے حضرت سعدی، آپ نے نام سنا حضرت سعدی دا؟ بلبل شیراز، آپ دی کتاب گلستان اور بوستان دا دنیا دیا 204 زبانہ ترجمہ ہو چکے ہیں۔ ویسے بیسیکلی یہ کتاباں فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ اگر سعدی دیاں 2 کتاباں مشرق وچ نہ لکھیاں جا دیاں تو اہل مشرق ذہنی طور تے 2 صدیاں پیچھے ہوں گے۔ اتنی عظیم تصادیف نے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دیاں گلستان اور بوستان صحیح العقیدہ سنی صوفی سن۔ ویسے اگر تسی نوٹ کر لو تو گل ایک کو یاد رکھنے والی ہے، صوفی ہوندے ہی سنی نے، تو صرف سنی ہی صوفی ہوندے نے، اور کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صوفی دی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ عقیدہ صاف ہوئے، جدا عقیدہ ستھرا نہ ہوئے وہ صوفی نہیں ہوتا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ سعدی رحمت اللہ علیہ بلبل شیراز فرماتے ہیں گلے حمام روزے بدست از محبوب بدستم۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حمام اچ گیا تو اتھے میں مٹی ملی، مٹی اسی پنجابی چ مٹی کہنے والے تھے، اردو دے اندر اس دا صحیح پروننسیشن ہے مٹی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مٹی ملی، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری از خوشبو دل آویز تو مستم۔ آپ فرماتے ہیں میں مٹی نو کیا ہے، مٹی تیری جو بڑی خوشبو آ رہی ہے، تیری خوشبو نے میں نو مست کر دیتا ہے۔ مٹی تے جو خوشبو نہیں ہوتی تیرے کو کتھوں آئی ہے؟
توجہ ہے آپ دی کہ کوئی نہ؟ کپڑے آؤ آئے بھی ہوندے ہو بیٹھے بھی ہوندے ہو تو مڑ نہ سن دے، عجیب گل ہے۔ اچھا کچھ بندے توڑ آ کے بھی محروم رہ جاتے، یعنی تسی انجا کو کچھ بندے کھو تے آ کے بھی تسے تو جنج بھی نہیں سمجھ آئی تینج سمجھو وہ بندہ کیسا ہے جڑا دریا چ ڈبیاں کھاندا پیا پی نہیں سکدا۔ انہاں بندیاں دی مثال ہے گھروں آ جاندے نے بستر چھڈ آوندے نے ٹی وی ٹوٹ ماندے نے محفل وچ آ کے مڑ وچ کوئی نہیں ہوندے اور سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ سانو گل کی سمجھائی جا رہی ہے۔ اور پتر گل سن لو، اج تو صدیاں پہلے بلبل شیراز نے ایک گل سمجھائی سی، حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں مٹی تو پوچھیا تیری جو خوشبو کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ مٹی چو خوشبو نہیں ہوتی، تیرے کو کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بگفتہ من گلے نا چیز بودم، وہ کہتے ہیں میں نے مٹی نے اگو بول کے جواب دیتا سادی میں تے عام جی ہاں۔ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، پر کچھ دیر میں پھلاں نال بیٹھی رہی ہاں۔ آیا نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی میرے بچوں، سمجھ لو میری فل کوشش ہے کہ میں تو مسئلہ سمجھا سکے کہ ایک یہی مسئلہ کرنا ہے، بس یہی مسئلہ ہے۔ یہ دے اتنے باویں گھنٹہ لگا سوا لگا یہی سمجھانا ہے، 45 منٹیں چ تسی سوکھا کرو تو 50 منٹیں چ مک جائے تو گل ہی مک جائے، تو تمہیں سمجھ آ گئی ساری گل ہو گئی۔ سن لو وہ مٹی کہندی ہے بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن تھوڑی دیر واسطے میں پھلاں کو بیٹھی رہی ہوں۔ مدت با گل نشستم، کچھ عرصہ پھلاں نال صحبت رہیے، جمال ہم نشین در من اثر کرد، جدے کول میں بیٹھی سا خوشبو والا سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے کہ نا؟ جدے کول میں بیٹھی ہوں دی صفت خوشبو والی سی، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ دیئے سادی میں رہنا تے عام جی مٹی سی، مقدر چنگی ہے کچھ دیر پھلاں کو بہ گئی تے جدے کو میں بیٹھیاں وہ دے وچ صفت سی خوشبو، وہ صفت میرے اندر آ گئی ہے، ہن میرا کمال نہیں، یہ صحبت کا کمال ہے۔ حضرات علی وقار جس طرح کے بیلی جملہ پہ بولنا سی سن لو، اگر مٹی پھل کڑ پوے تے خوشبودار ہو جاندی ہے، اگر کتا ولی کڑ پوے تے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ادھر تے حضرت میاں محمد بخش صاحب نے بھی ایک جملہ لکھا ہے، حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے درد مندہ دے سخنے محمدی گلاب دے پھلاں دیاں دو قسم ہوندیاں نے، کچھ سچے ہوندے نے تے کچھ جھوٹے ہوندے نے، آکھو نا کچھ سچے ہوندے نے تے کچھ جڑے جھوٹے ہوندے نے اونج ہوندے موٹے نے، لیکن انہاں چ خوشبو، جڑے سچے ہوندے نے ہوندے چھوٹے نے، لیکن وہ سیانے آندے ہوندے نے سونا رتھیاں وچ ہوندا ہے تے لوہا وٹھیاں وچ ہوندا ہے۔ دی توجہ کوئی نہیں کیتی گل، کچھ سچے ہوندے نے تے کچھ جھوٹے ہوندے نے۔ جھوٹے دی نشانی ہے وہ ہوندا موٹا ہے لیکن اون دی خوشبو نہیں ہوندی، سچا چھوٹا ہوندا ہے لیکن خوشبودار ہوندا ہے۔ لہذا میری جھوٹیاں نال تعلق
یہ چاہنا ہے نا کہ میرے کپڑے چو، میرے وجود چو، میرے دماغ چو، میرے خیالات چو، میرے عقیدے چو خوشبو آوے تو مڑ پاویں چھوٹا ہوئے سچے کول بوے. سمجھ آئی کوئی نہ گل دی؟ چھوٹا ہوئے لیکن سچا تے ہوئے نا. جھوٹیاں کول بہ گا تو پھر جھوٹن پنجابی چ کی آندے نے؟ کوڑا. سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ پنجابی بڑی ودیا زبان ہے. کوڑا آکھیا مزہ آ جاتا ہے. جھوٹا آندے بھی نو تینجی لگتا ہے جی میں پورا کوئی نہیں آکھیا. کوڑا آکھیے تے لگتا ہے اگلے نو بھی پتہ لگ گیا تے کچھ آکھیا بھی ہے. کوڑا کوڑیاں تو تھوڑا جہا بیٹا جی بچ کے، کوڑیاں کولوں بچ کے تے سچیاں دے نال لگ کے. ادھے ہوتے آو اللہ کا قرآن پڑھ دینا. میرے اللہ قرآن فرمانے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سمجھ بھی لین دے بھائی. میں سمجھ میری کو پرابلم ہوئے تو میں دسیا، ساؤنڈ والے دے دسیا بندہ چنگا ہے. اپنا 10 پوچھ کے ٹریا پیچھے نہ کہ سمجھ کوئی نہیں آئی، تقریر چنگی ہو گئی. انج نہیں آکھنا جیڑا کوئی ہوئے جھٹو دی سمجھ لیا جائے. توجہ ہے حضرات. اللہ دا قرآن پڑھیے. پہلے اس حدیث دی بیک گراؤنڈ اسی نشن کہنے ہیں تے علماء دی زبان اچھ کہنے ہیں شان نزول. شان نزول. حضور بیٹھے رہے تھے، حضور دا ایک نوکر، حضور دا غلام، حضور دا صحابی، حضور دا بیلی یار حضور دے کول آیا تو تھوڑا جہا پریشان سے. حضور چہرے تو ویکھ کے جان لیندے سن کہ اس بندے نے پرابلم کی. حضور فرماندے نے بھئی اج میں تینوں پریشان تک رہا کی گل ہے. ہن اگوں او جڑے نے صحابی سن بڑے پیار والے، انہاں بڑی پیار والی گل کیتی. انہاں کہ یا رسول اللہ گل صرف نہیں ہے، آقا مینوں خیال آتا ہے کہ تسی جنت جانا ہے تو تہاڈی جنت اچھی ہونی. انت اعلی درجۃ فی النبیین، تساں نبیاں وچ بھی درجہ تہاڈا اونچا ہونا ہے. تے سنیا جدوں تسی اونچے تے تہاڈی جنت بھی اونچی ہونی ہے. سنیا ساڈی مڑ جنت بھی ساڈے درجے دی ہونی ہے. تے حضور فرماندے نے وچ پرابلم کی ہے؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ ایں دے وچ مسئلہ ہے کہ جنت وچ بھی تہاڈے نال نہ ہوئے تے مزہ نہیں آنا. سبحان اللہ. گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ آقا جی تہاڈے نال جنت نہ ہوئی تے پھر جنت وچ مزہ نہیں ہونا. اجے حضور جواب نہیں دیتا جے جبریل قرآن لے کے آ گیا. یا رسول اللہ اللہ دا قرآن لے کے آیا. اور یہ نوجوان بچے اور بزرگ آدمی جتنے بیٹھے ہو یہ گل سن لو. یہ گل یاد رکھنے والی اور یہ گل پکان والی، یہ یاد کر لو. ہاں جبریل آیت لے کے آئے. سونے اللہ پہ فرما دے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. یا رسول اللہ میں تے اس پریشانی چاہ جبریل آیت لے کے آئے تو حضور فرماتے ہیں مبارک ہوئی المرء مع من احب وانت مع من احببت. جنوں جن دے نال پیار ہویا ان دے نال ہو سی تے تینوں بھی جن دے نال پیار ہے تو بھی او دے نال ہو. جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. جنوں جن دے نال پیار ہویا ہوں دے یہ حضور پہ فرماندے نے. وہ عام بندہ تو جملہ بول نہیں نہ رہا. حضور فرما رہے ہیں اسی بڑے کے پہنچا رہے ہیں المرء مع من احب وانت مع من احببت. جنوں جن دے نال پیار ہویا پیار کرن تو تسی باز ہونا کوئی نہیں، لیکن جن دے نال پیار ہویا پتر تسی ان دے نال ہونا. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ حضرت انس سنیا یا فرماتے ہیں ما فرحنا بشیء ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب. فرماتے ہیں
یا رسول اللہ تہاڈا جدو یہ کلام سنیا تے سانو ایڈی خوشی ہوئی ہے، پہلا کسی گل دی ایڈی خوشی ہوئی نہیں، کیونکہ اساں پیار ہی تہاڈے نال کرنے اے جڑے فوٹو موبائل وچ بھی لائی رکھدے ہو نا تے ڈرائنگ روم وچ بھی، یہ یاد رکھیا جنہاں نال پیار ہویا انہاں دے نال ہونا، جنہاں دے تسی فوٹو لیندے ہو او تے ہے نہیں کافر۔ بھائی میں انڈیا دے اداکاراں دی گل پیا کرنا، انہوں نے تسی فوٹو کسی منڈے نے باڈی بلڈاں دے فوٹو لائے ہوندے، یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں، انہوں نے فوٹو لائے ہوندے نے تے وہ آندے نے اسی انہاں دے فین ہاں، اسی انہاں دے۔ میں کہ جی پکھا صاحب ذرا دھیان رکھیا جی جتھے انہاں دفعہ ہونا ہے نال نہ ٹر جاؤ، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، کیونکہ جتھے انہاں کافر جہنمی ہے، بھائی جڑا نبی دا منکر ہے تو جہنمی ہے، تو جہنمی نال پیار کرو گے تو نال ٹنگیتے جاؤ گے نا، جنمن پیار کرو لیکن ذرا ہستی ویکھ کے کرو۔ توجہ کوئی نہیں کی تھی گل دے، جنہ دا پیار ہویا نا چنگیاں نال، وہ آپ نام ہی چنگے ہوئے تو بیڑا پار ہو جانے۔ پیار بڑا حسین جذبہ ہے پر کسی تھان تے کرو نا۔ حضور میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے ہیں فضل تیرے تھی لوہے ترتے پھٹیا دے سنگ لڑکے کتے جلتے جان محمد تے ولیاں دے سنگ پیار کرو پر سناوی میری کی حال ہے، پیار کرو پر تھا جگہ ویکھ کے بندہ ویکھ کے پیار کرو، کیونکہ یہ پیار تانوں جنت وچ لے جائے گا۔ میں تے حدیث پڑھ دینا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا جی جدو حدیث سنو تو اس اعتبار میں سنیا کرو کہ جی حضور دی گل ہے تے جدی حضور اچے نے حضور دی گلاں وی تے ایڈیاں اونچیاں ہی ہونیاں، بیان کرنے والا بندہ کچھ سادہ جہا بھی ہوئے لیکن ویکھنا ہی ہوندا ہے گل کیندی پیا کردا ہے۔ مراسی باویں سنیا لے کے آ جائے ویکھیدا ہے گل کیندی پیا کردا ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں جی؟ ویکھنا ہوندا بھی گل کیندی ہے، کون کردا پیا چھڑ دیو، کی آندا پیا ویکھو۔ توجہ ہے؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑے دو بندے اللہ واسطے ایک دوسرے نال محبت کردے ہون گے، ماں باپ دی محبت، بیٹے بیٹے باپ دی محبت، بھائی دی محبت، مرشد تے مرید دی محبت، امتی دی نبی نال محبت، بندے دی خدا نال محبت، یہ وہ محبتاں نے جڑیاں بندے کو عروج دیندیاں۔ یہ عشق نے جڑے ویکھو عشق تے رانجھے تے ہیر بھی کیتا ہے، عشق سسی تے پنو بھی کیتا ہے، عشق سونی تے مئی وال بھی کیتا ہے، ذلیل ہوئے نے اجی اگاں ہونا نہیں۔ ہاں جی تے کچھ بندے ایڈے سیانے نے وہ آندے نہیں ہیر تے رانجھا بھی اللہ دے ولی ہوئے نے، سونی میں والی جی درویش لوگ ہے۔ میں کہ جی سادہ جی گل ہے، جنہاں درویش منیے انہاں دے نام اپنے بچیاں چ رکھی دے، کدی رکھی کہ نہیں نہ تے نہیں رکھنے چاہیے۔ میں کہ دوسری نشانی ہے جڑے درویش ہون دعا منگی دی یا اللہ ساڈیاں پتراں تے دیاں وی اونج دا بنا۔ میں کہ مانگ دعا کہ میری دین میں ہیر تے رانجھے والا کریکٹر بنا۔ آخر نہیں یہ دعا تے نہیں منگنی چاہیے۔ میں کہ دا مطلب ہے وچوں تین بھی پتہ ہے انہاں دے کام نہیں چنگے جی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ پتر اسی فخر نال کہنے ہیں یا اللہ ساڈیاں دیاں دے اونج دے کردار بنا جویں دے سیدہ زہرا پاک دے کردار۔ درویشاں دی تے ولیاں دی شان ہوندی ہے نا بیٹا جی۔ یاد رکھو نیٹ تے موبائل دا بڑا عجیب دور آ گیا ہے،
اج کل تے بڑی فری ہینڈ ملیا ہوا ہے نوجوان نسل بھائیو عزیزو محبت سید علی حجویری بھی کیتی ہے تے خواجہ اجمیری بھی کیتی ہے لیکن انہاں ہستیاں چنگیاں نال محبت کیتی ہے دنیا قبر نو بھی سلوٹ مار دی وجہ ہے بھی پیار انہاں بھی کیتا ہے لیکن انہاں جا ہو رہی تے کیتا ہے اور اچھی تے کیتا ہے سمجھ آ رہی ہے گل میرے دوستو بھائیو چند گھڑیاں کسے درویش کو بہ جائے بندہ درویش کو بہ جائے تو درویش کو بہنا بھی خالی نہیں ہوتا یہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ درویش جس جگہ تے اللہ دا فقیر بیٹھا ہو اتھے فقط بندہ جا کے بہ جائے مرید نہ ہوئے وظیفہ نہ لوے حضرت مولانا روم فرما دے حب درویشاں کلید جنت است درویشاں دی محبت جنت دی کنجی ہے حب درویشاں کلید جنت است درویش دی محبت جنت دی کنجی ہے دشمن ایشاں سزائے لعنت است تے جیڑا انہاں دا دشمن ہوئے وہ لعنتی ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر سنو درویش دی شان کی ہوندی حضرت خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ میرے مرشد کریم ہندوستان دے مبلغ اعظم نے جنہ دی تبلیغ نال 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا اور پیار والی گل پتہ کی پیار والی گل ہے کہ خواجہ صاحب دی زبان اور سی یعنی وہ عربی سن عراق تو آئے سن تے راجستھان والے دی زبان اور سی اور لٹریسی ریٹ بھی انہاں دا اجے بھی انڈیا سارے تو تھلے یعنی بڑے جاہل اور ان پڑھ بندے ہیں جو حضرت خواجہ صاحب آئے لیکن نہ زبان ہوندی آئی نہ انہاں دے تورت وار تو واقف آئے لیکن درویش دی نظر وچ کوئی کمال اندا سبحان اللہ کہ جدے لو سائیں بے کے تک لیندے ہے اس نو دولت ایمان دے چھڑ دیا ہے درویش دا طریقہ تبلیغ ہو رہے مولوی دا طریقہ تبلیغ ہو رہے مولوی بندیاں سدے نے 20 مولوی چوکے کھلو کے اندے آؤ مسجد میں دین کی باتیں کریں اگو بندہ بھاویں ایک نہ آگو مولوی تقریر کرتا 2-4 گانا بھی دب دیتا ہے مرضی آڑا ہے نا جی سمجھ آگئی جی لیکن درویش مولوی دی مسیحت دوجے مکتبہ فکر دے بندے داخلے دی اجازت ہی نہیں لیکن درویش دی خانقاہ ساریاں نہ ہونے دی اجازت درویش دے پیالے جو ساریاں نو کھان دی چھٹی ہے درویش دے مشرب جھوٹ ہے ہی کوئی نہ تو جو ہے توڑی تاج تھی انہوں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا تے بندیاں کلمہ پڑھن والے نو کافر آگ چھڑیا ہے توجہ ہے جی سنو بچیو میرے خواجہ کی میں کلمہ پڑھا دے سن ہاں آپ نا اجمیر شریف تو دوجے پنڈ جانا سی اور دعا کریا کرو کوئی سچا درویش لب پوے باہو فرما دن جدوں دا مرشد ملیا باہو میرے موکھ گئے کل عذاب ہو جدوں کوئی کامل لب پوے بندے دے جھگڑے موکھ جاتے وہ ایک درد جو ہو جاندے ہوندے اور جو سائیں 10 دن کو ٹھیک ہے من کو عمل کرن دیو عذاب موکھ جاندے بندے دیاں سوچاں موکھ جاندیاں جدوں کوئی سائیں مل جائے توجہ ہے میرے بچوں خواجہ صاحب جانا سی انہاں ایک گڈا کرائے تے لیا گڈا سمجھ دیو نا انہاں گڈے والے آکھیا باساں دوے پنڈ بہنا سانویں با وہ تو کہتی آ جاؤ لیکن جناب میں ہندو ہاں تے آپ فرما دیں ہندو بھی ہے تے کوئی ڈر نہیں گڈے تے بہ گئے جدو گڈے تے بہ کے تھوڑا سفر طے کیتا تے آپ ہندو نو فرما دیں بیلیا گڈا روک اسا نماز پڑھنی سبحان اللہ اس گڈا روک دیتا آپ تھلے اتر کے وضو کر کے تو انہوں فرما دیں تو بھی آئے رڑ کے پڑھئے ہندو نہ کھیدے نماز پڑھ ہندو ہے ان کی آگنا عیسائی کی آگنا نماز اور فرما دیں نماز پڑھئے ہاں
وہ تھلے اتریا وضو کروایا جی میں سائیاں ہوئے کر کے مگر کھلو گیا جدو نماز پڑھ رہا ادو پوچھتا ہے میں جی دسیا نا میں ہندو ہوں ٹرن لگیا میں آپ نو دسیا سی کہ جناب میں ہندو ہاں تے ہندوؤں نو نماز تے نہیں آکھی دی توجہ ہے نا لاجک ہے نا اللہ اکبر میرے خواجہ معین الدین مسکرائے تے آپ فرماندے نے کو جوانا تو تے دسیا سی کہ میں ہندو ہاں پر اسا کوئی نہ دسیا جڑا تھوڑی دیر ساڈے کول بیٹھ جائے اودے اندر کفر نہیں رہ جاندا اللہ اکبر شاعر کہندا آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے پھر شیر پڑھا گا لیکن ایک جملہ سنو لاہور سڑک ایک داتا صاحب دے میدار پکی سڑک ہے نا پکی سڑک تو ایس پاسے ایک پاسے داتا صاحب دا میدار ہے دوجے پاسے شاہی قلعہ ہے یہ درویش دی کلی آئی تو تھے بادشاہ دا توجہ ہے اس جگہ تے ایک عورت گزری ہے نور جہاں کیا نام سے اس دا ویسے وہ ایسی اندھیرا ہے جہاں وہ دے عقیدے گندے ہے نا وہ نور جہاں نہ سی وہ ایسی وہ اندھیرا ہے جہاں نور جہاں اے ساڑی اس عورت دی ایجاد ہے عطر گلاب اس دی ایجاد ہے بڑی سمجھدار بی بی سی تے عقیدے دی ٹھیک نہیں سی ایرانی نجات سی تے ایرانی والی اس دا ذہنی کانسیپٹ سے بنیا ہوا اس عورت نے ساری زندگی انگل دے اشارے تے پورے بر صغیر تے حکومت کی تھی ہسٹری اٹھاؤ تاریخ فرشتہ ابوالقاسم فرشتہ دی اس عورت دے بارے اس دے خامن دا بیان ہے جہانگیر دا کہ میں اپنی سلطنت نور جہاں دے حوالے کر دیتی ہے مینوں صرف ایک پیالہ گوشت دا تے ایک پیالہ شراب دا چاہیے شراب خود باقی یہ دی مرضی ہے اوہی حکومتاں دیندی بھی تھی اوہی گورنر بناندی تھی اوہی جگیراں دیندی سی اوہی جگیراں لیندی تھی او دے حکم تے سارے کم چل دے اونے نوکرانیاں اس تے محلات اس زندگی گزاری تے عیش و عشرت نال زندگی گزاری دولت نال کھیلدیاں گزاری دنیا نو اشارے تے چلاندیاں گزاری لیکن جدو مر گئی تے وہ شاعرہ بھی سی انہیں مرن لگیا ایک شعر لکھیا کہ میری قبر تے لکھیا جڑا بندہ ہو دی ہن مقبرے تے جائے نور جہاں دے تے ہو دی قبر ہوتے ہن بھی یہ شعر لکھیا ہو سی فارسی دی شاعرہ سی اور اس نے شعر لکھا بر مزار ماں غریباں نے چراغو نے گلے نے بر پروانہ سزد نے صدائے بلبلے کہ میں ساری عمر حکومت تک کیتی ہے پر جدو میں مرنا ہے میری قبر ہوتے کسے ڈیوہ نہیں بھاڑنا نہ ڈیوہ اس سی نہ اتے کوئی آکے پروانہ جلے گا نہ کسے پھول سٹنے نہ کوئی بلبل ہوئے گا بر مزار ماں غریباں نے چراغو نے گلے میری قبر تے کوئی رونق نہیں ہونی حالانکہ زندگی اس نے محلات اچ گزاری لیکن سڑک تو ایس پاس جڑا بابا نا سید علی حجویری او دی آئی تے ایکو کلی نکی دی تے چھوٹی کی مسجد اس کلی چی زندگی گزاری لیکن جاؤ اور بھی قبر تے لکھیا اسی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناکسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما زندگی ایسا کلی اچھی گزاری ہے پر جیڑا قبر تے بھی آیا خالی نہیں جائے گا ساتھی بات صحیح قبر چوئی چلتی پئی حضور شیر ربانی میاں شیخ محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا جی چودھری کنو آدھے تو درویشاں دا گل کرن دا بڑا اسٹائل ہوندہ ہے انہوں نے فرمایا بھئی جیڑا محمد دا غلام ہوندہ ہے کوئی وڈا چودھری ہوندہ ہے انہوں نے کہا جی ساٹھے بندے تیاں در مربیانا چودھری ہوندہ ہے وہ آپ فرماتے ہیں جیٹیاں مربیانا ہوئی تے تو مر جائی کو سلام کرتے وہ سکھے جی نہیں موہاں نو ملا دیتے پکانو سلام ہوندے نو پاک کئی تے سلام گیا یا فرمانے حجویری دی قبر نو ویکھی جیڑا بادشاہ بھی یہ ہوتے آکے سلام کر کے دستے کہ حجویری بادشاہ میں نہیں بادشاہ تے تمہیں جنہوں بادشاہ بھی آکے سلام کرتے اللہ اکبر کبیرہ آئے درویش ہوتا ڈی کیا کہنے دعا کریا کرو کسی درویش نہ تعلق بڑھ جائے حضور میاں شیروں صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ کیا کہنے انجیہ میں گل یاد آ جاندی ہے تو پھر دسنا ہونا میں آپ لاہور دادا صاحب دے مزار تو سلام کر کے سیڑھیاں تے کھلوتے ہیں کہ سکھاں دا نا ایک گروپ لگا جائے سکھاں دا وہ سکھاں دا ایک منڈا بڑا سونا جا انہوں بابے اور ویکھیا تے ویکھے تے اینج موتا کر کے آندے نے ایڈا سونا بنا کے انہوں جہنم میں چکل لیں گا توجہ کی تھی کوئی نہ اجی اینجی کر دے پہن تے انجا تھلے کی تن تے ویکھیا وہ منڈا انہاں دے اگے کھلوتا ہے حضور فرماندے نے ہاں جی بیٹا جی کدھر آئے ہو آج کدے نے سونے پتہ کو نہیں لگا ٹریا اٹھے جاندا کھلو ایتھے آ کے گیا فرماندے نے کی چاہنا ہے آندے نے سونے جی ہو جی آپ ہو کیا 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 نظر ہے درویشہ جڑی دل بدل دی اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے دوستہ کہہ رہے ہیں آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہ چودھریاں دے جتنی دیر بھی حکا سیدھا کرتے رہو مڑ بھی نہ کمی ہونا ہے یہ غلامی کی تھی کسے درویش دی تے درویش بنا چھڑ دے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے یہ دیتے ایک جملہ سنا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے مرید حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق دے فیض یافتہ نے امام جعفر صادق حضرت قاسم فقیہ مدینہ انہوں نے فیض یافتہ نے اور حضرت قاسم فقیہ مدینہ حضرت سلمان فارسی دے فیض یافتہ نے سلمان فارسی ابو بکر صدیق اور محمد مصطفیٰ دے فیض یافتہ آپ نے سمجھ آگئی حضرت ابو الحسن خرقانی یہ ابو الحسن خرقانی جڑے نے انہاں دا مرید سی سلطان محمود غزنوی بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے یہ دے ہوتے ہیں سلطان محمود غزنوی اپنے مرشد کھڑ گیا کہ سرکار میں ہندوستان چلیا اٹھے بت پرستی بڑی ہوندی ہے تو میں اسلام دا جھنڈا گاڑنا چاہتا بچوں ہسٹری اگر تو ان کوئی بھی غلط فہمی ہوئے تو ڈسکس کر لیا کرو کسی صاحب شعور آدمی نال سلطان محمود غزنوی بت شکن بادشاہ ہے محمد مصطفیٰ دے غلام دا نام ہے بت شکن بادشاہ
بعد الزام لانے نے دے اتے عجیب و غریب قسم دے مورخ کے نے دولت واسطے حملے کیتے نے دے اندر اسلام دا جذبہ نہیں سی، لیکن یہ گل غلط ہے. یہ دے اتے پھر کدی گفتگو ہو جائے گی. اج جو میں بیان کر جی میں حملہ کرن چلا تے آپ فرماتے ہیں مڑ تیرے دوست نہ تیری کوئی ہیلپ کیتی ہے، اودے وچ کوئی مدد کیتی ہے معاملت؟ انہاں کہ ہاں جی فلانے ملک دے جڑا بادشاہ ہے انہیں اتنے گھوڑے دیتے نے، فلاں صوبے دار نے مینوں سپاہی دیتے نے، فلاں نے اتنی تلواراں دیتیاں نے، فلاں نے اتنا غلہ دیتا ہے، مدد کیتی نے. تو جی کافی سارا مال اکٹھا ہو گیا تے ہن تے سرکار میں تہاڈے کول دعا لین آیا تے آپ نے نا اپنی قمیض دیتی. سبحان اللہ. ہاں فرماندے چل مڑ ساڈے لو نا آ قمیض لے جا. انہاں کہ سرکاری دا کراں گا کی؟ تے آپ فرماندے جدوں بادشاہاں دیاں دتیاں ہوئیاں شیاں نہ کام کرن اودوں بھئی درویشاں دے کرتے تو کم لے لیں تیرا کام ہووے. مڑ جڑے مرید ہوندے نے انہاں دے عقیدے بھی ہوندے. ایویں تے مرید ہوندا ہی بندہ کوئی نہیں پڑھا عقیدہ بندا ہے پھر مرید ہوندا ہے. اودا عقیدہ بھی ایسی سائیاں تے اس نے او سنبھال کے رکھ لیا. سومناتھ دے اوتے 16 حملے کیتے. جی توجہ ہے. سومناتھ دے مندر اوتے سلطان محمود نے 16 میٹھرا دے اندر 16 حملے کیتے. اللہ اکبر عزیزا 16 حملے ہو گئے لیکن فتح نہ ہوئی. آخری رات سلطان محمود غزنوی مسلح تے بہ گیا. اپنے پیر دا کرتا نکال کے اپنے ہتھاں تے رکھ کے دعا کردا ہے اللہ سونیا ولی دے کرتے دا صدقہ مینوں فتح عطا فرما. سومناتھ دے مندر تے 17واں حملہ کیتا. دعا تو بعد پہلا حملہ کیتا. اللہ تعالی نے ولی دے کرتے دا صدقہ پہلی باری فتح عطا فرمائی. رات نو سو گیا خواب وچ مرشد دی دید نصیب ہوئی. خواجہ ابو الحسن خرقانی فرما دے محمود غزنوی درویش دے کرتے دی قیمت نہیں پائی. سرکار کی فرمایا میرے کرتے دے وسیلے نال ایک شہر کیوں منگی پورا ہندوستان منگلے دو اللہ دن عطا فرما دے. آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں دے کی سکتا ہے. زیادہ کرے گا تو دنیا دے دے گا. زیادہ دے گا تو دنیا دار دنیا ہی دے سکتا ہے نا اور کی دے سکتا ہے. لیکن درویش دنیا بھی دے چھڑتا ہے درویش آخرت بھی عطا فرما چھڑتا ہے. سنو سنو میں دے اتے گل پیش کر دینا تو ان سمجھ آ جائے گی. حضرت خواجہ قطب الدین خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید دے مرید نے تے بہت بڑے عالم سن. خواجہ نظام الدین اولیاء انہاں دے ایک مرید سن خواجہ نظام الدین اولیاء دے امیر خسرو. امیر خسرو ذات دے ترک سن. ذات دے ترک امیر بڑے سن. علم والے بڑے سن امیر بڑے سن تے کتاباں چ لکھے حسین بڑے سن. اور انہوں دے مرشد انہوں نال محبت بڑی کرتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء. ہاں ترے چیزاں جڑیاں نے بندے چ دماغ دے وچ غرور پیدا کر دیاں. وہ سن علم تے دولت. کچھ مڑ جوانی
یہ تراوے چارے چیزاں کٹھیاں امیر خسرو کو آئی، لیکن انہوں نے اپنے شیخ اپنے مرشد نال محبت دا انداز تک آپ تجارت کر گیا ہے، بہت بڑے ٹریڈر سن، بزنس مین سن امیر خسرو۔ دلی دے اندر آپ موجود سن، آپ سرکار تے خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایک بندہ آیا، اس آکھیا سرکار میری بچی دی شادی ہے تو میں تواڈے کو آیا، کوئی میں نمی شاید دیو۔ آپ فرماندے نے وہ میری جتیاں پئیاں انہوں نے جو ایک جتی لے جا، ایک لے جا، اور پیران کے بولیا بھی نہیں جاندہ بندے تو اوٹھ سے بیٹھا تے درویش سی وہ سو جتی لے لئی لے کے تو جدو ٹریا نا دل سوچ دا جاندہ ہے وہ اس جتی یہ ہے بھی پرانی جی، اے میں کران کی تے میں ویچاں کی میں تے دا میں ٹینا کی تے دا بنے گا کی تے میں اس بابے کو منگیا کی اس میں دتا کی روڑا کی انہاں سوچیں چیو ٹردہ ٹردہ جدو دلی دے گیٹ تو آؤٹ ہویا نا اگو امیر خسرو آپ اٹھا 100 اٹھ دی قطار مال دی بھری ہوئی تجارت دی لے کے اندر داخل پہ ہو تو اس درویش نو روک کے تے فرمان دے او بیلیا آپ فرمان دے او رہا اسے کیا جی آپ فرمان دے تیرے کڑوں مرشد دی خوشبو آئی توجہ ہے کہ کہیں نا تیرے کڑوں مرشد دی خوشبو آئی اللہ اکبر اسا کیا میں تے تیرے مرشد دا پتہ کوئی نہیں آئی تھے کہ بابے کھڑو منگن گیا سا اسا جتی دیتی ہے تو میں سوچتا پیا بھئی دا کران کی حضرت امیر خسرو فرما دے اے بھیکاری اے منگن والے کوئی لفظ بے ادبی دا نہ بولی دس دا لینا کیا چو بولے دا چاہی دا کیا بیچ دیتے دا لینا کیا بھیکاری ہسے ہو سکے دا منگا کیا ایدہ ڈھینا کیا فرمان دس دن اچائی دا کیے او سکیا دی ایدہ ڈھینا کیا فرمان میں بول دن اچائی دا کیے کیا بات ہے درویش علی فرمان میں بولے دن اچائی دا کیے او سکیا جو دے سکنے دے دے خواجہ صاحب نے جوڑا پڑیا اپنے سر تے رکھیا سوٹھ دی قطار دی تلی تے رکھ کے فرما دے نو قیمت نہ سمجھی انو قیمت نہ سمجھی اے تجڑا اٹھا کے لے آئے او دی قیمت بھی نہیں ہو سکتی وہ لے کے رائے پہ آپ نے جوڑا سار تے رکھیا مرشد رو دینا چوا لے کے اور دینا لیا راز تے دیتا لینا لیا راز سمجھ لیا لے کے آئے اللہ اکبر عقل آکھیا ہے ایک ہی سوتا ہے عقل تو انہیں بھی آن دیئے وہ کی کرنا نے ٹوٹی لئی جاندہ کہتے بازاری چو دو نمیاں لے کے پیر نو چلیں دے پیر نہ دی ہو جائے پر وہ پیر رمض آڑے آئے نا انہاں دیتی اس سے تو آئی بجا تن کو دیوانہ مل گیا تو کم تیرا ہو جانے سمجھ آگی نا گل دی اللہ اکبر عزیزہ حسن بھی ہے جوانی بھی ہے دولت بھی ہے تے علم بھی ہے ہر شے ہوندیاں جوڑا ایتھے رکھے ہے اپنے پیر دی بارگاہ چ پہنچے نے اللہ اکبر کس نظریے نال پہنچے نے میں نیوی میرا مرشد اچا تے میں اچیا دے سجلا صدقے جوان ان اچیا جنہ نیویاں نال نبھائی خس خس دلنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب وٹیا میں گلیاں دا کوڑا
نیواں بھائی جہاں بندہ نیواں نہیں نہ ہو سکتا بیٹا پا بھی کچھ نہیں سکتا سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جس نیواں نہیں ہونا نہ وہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے دین واسطے بھی نیواں ہونا پوندا ہے تے لین واسطے بھی نیواں توجہ ہے اجے بھی تھوڑا جا ٹائم باقی ہے ہاں اجے دینا بڑا ٹائم یاد رکھیے اجے بھی ٹائم رہندا ہے ہاں ادھار بھی کر لیں گے ویسے سیانے آندے ہوندے نے ایک شہر ہویا علاقے دے سرگودے دے جلال پتہ نہیں کسی تواڈے چوں دا نام سنیا کہ نہیں دیسی جا شاعر سی وہ کہندا ہوندا سی لین دین جلال کچھ رہا رہے شاواں نال حساب مکائی دینے سمجھ آئیے کوئی لین دین ادھار چنگا ہوندا ہے کھاتا چلدا رہے تو چنگا ہوندا ہے بالکل کانٹا نہیں مار چھڑیدا بالکل ڈیلیٹ ہو گیا تو مڑ تے لین دین ہی ہو گیا نہیں ایک باری تے لا گیا توجہ حضرات نیواں ہونا چاہیے پتر بندہ اونچا نہیں چنگا ہوندا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جڑے تسی چار جماعتاں پڑھ پاندے ہو تانوں بھی پرابلم ہو جاندی ہے میری مولویاں نہیں ہوندی مولویاں تو ہوئی جاندی ہے جس لیے پڑھ جاندے نے ساڈے ورگا کون ہے تے جڑے تسی چار دے کالج جا پاندے ہو پینٹ بھی طریقہ خراب کر چھڑدی وہ پینٹ والے بچے بھی آندے ساڈے ورگا کون ہے دھوتی والا ابا ہن ساڈے نال تے نہیں نہ لڑ لیندا اسی آخرکار پینٹ پا کے کالج جاندے پتر گل تہاڈی صحیح ہے پر دھوتی والا ابا بھی ہوئے تو ہوندا تے ابا ہی ہے نا ہن ابا تے نہیں نہ نواں لے آونا بندہ بڑی ترقی بھی کر جائے یا ماڈرن ہو جائے تو آ کے ابا پرانا جائے کدی کو نواں جہا فینسی جہا ابا بھی لب جانا فیصلہ تو میں وہ گھر لیا کے رکھنا تو ان چبڑی بندے آخنا یہ کوئی نہیں آخنا تو چنگا ہے ابا جیو جا بھی ہوئے پتر ابا ہی ہوتا ہے تے ابے نے منن والے ہی چنگے رہ جاندے ہیں ہاں اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ فقدر ثم السبیل یسر انسان سوچے تے صحیح فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائی اپنے باپ نو سامنے رکھ کے کبھی تصور نال سوچی میں یہ سب بے چوئی نکلیا بیس تے ہوئی نا بے چوئی بندہ نکلیا نا تو وہ سب نال پھر بندے نوں پرابلم تے نہیں نہ کرنی چاہیے ابے نال اماں نکاح نہ پڑھدی تے جناب انہاں کتھوں ہونا اسی سارے تاں ہی ہونا نا ابے نال اماں دا رابطہ ہویا نکاح پڑھیتا تے پھر مسئلے انسانی وجود چاہیے پتر ابا جڑا ہے نا ان کا ادب کرے گا تو تاں ہی حلال دا پتر کہلائے گا جتنا بھی بندہ پڑھ جائے جڑی ابے پیر جتی پائی ہوندی ہے نا پتر بندہ اوندا بھی اندے برابر بھی نہیں ہو سکتا ابا تے بڑی اچھی شے میرے نبی نے فرمایا جڑا اپنے ابے دی پیشانی دا بوسہ لوے انج سمجھے جویں جنت دی چوکھٹ دا بوسہ لے حضور دی حدیث دا مفہوم ابا چھوٹی جی ہے نہیں ہوندا کتاباں سی بڑیاں پڑھ لیاں تو ابے دی محنت نال ہی پہ پڑھنے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال دی گل کر دینے آپ فرمانے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ پر دبا چاہیے کہ دانا مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانا ہستی مٹائیں گا کسی کے تاں ہی کم بڑھنے نا عزیزان گرامی قدر جنہ مٹایا وہ پا گئے جنہ مٹا لیا سلطان شمس الدین التمش او بادشاہ ہے کہ انہاں دے پیراں فوت ہون لگیاں اے وصیت کیتی سی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جی دی تہجد قضا نہیں
خواجہ قطب الدین نے وصیت فرمائی تھی تے بڑے بڑے جبے والے تو یہ دعویٰ نہ ہویا تے اس بادشاہ ہی آپ دی نماز جنازہ پڑھائی سی کہ میری تہجد قضا نہیں، اللہ سان کوئی ہو جائے بادشاہ عطا فرما۔ سلطان شمس الدین التمش جدو انہاں دے مرشد آندے آئے نا انہاں دے دربار وچ لگے دربار وچ گل کرواں لڑیا ہے نا جتے جتے آئے وہ لگے نہ بیٹھے میری گل جدو وہ دربار چاہتے ہیں بادشاہ کرسی چھڑ دینا سی سبحان اللہ جدو بادشاہ چھڑدا سی ادو وزیراں بھی چھڑنی پوندی ہے بے شک تے وزیر نو کرسی چھڑنی پوے تے بڑا اوکھا ہوندا ہے کوئی سمجھ ہے یہ کوئی سبحان اللہ اے جناب میں نہیں کرنا بس اوکھا ہوتا ہے کسی نے بھی کرسی چھڑنی ہو تو بڑی اوکھی ہوندی ہے ایویں گل کرسی چھڑن بڑی اوکھی ہے پتہ نہیں ہے اس کرسی اچ کی ہاں کوئی اس کرسی اچ بڑی کشش کرسی 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 دنیا کر دی ہوندی ہاں خیر جی وہ نہ کہا بھی ہے جڑا بابا اس بڑا تنگ کیتا ہے وزیر جڑے نے وہ پھر ذرا لبرل قسم دے ہوندے وہ نہ کہ بھئی نہ بس بابے بڑا کام خراب کیتا ہے یہ آ جاندا ہے ساڈا کملا جا بادشاہ ہے بہ رہندا تے سانوں بھی بانا پیندا ہے انہاں کہ بادشاہ کملا ہے تے اس کملے دا کوئی علاج کریے انہاں پلان کیتا پلان کر کے انہاں ایک عورت نو تیار کیتا کہ تو بابے تے بلیم کر الزام لا تو الزام لگ گیا تو چل بابا گیا میڈیا شروع تو ہی بڑا تیز الزام لا بابا گیا انہاں عورت تیار کر لی کچھ عورتوں کا عقل بت مگر ہوندا ہے تے کچھ جاندا ہوندا ہی کوئی نہیں وہ تیار ہو گئی ہو سکے میں یہ تاریخ کی کتابیں سے واقعہ موجود ہے آپ دے فضیلت فضائل نہ ہو سکے جی بالکل میں تیار ہوں پیسے دیتے دے کے انہوں تیار کر لیا جڑے ماسٹر مائنڈ لوگ ہوندے نہیں وہ یہ کام کر لیں گے یہ بارے میں ایک معاشرتی برائی کی طرف جو ہے نا وہ قرآن مجید کا ایک حکم بیان کرنا چاہنا اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ جس وقت بھی تواڈے کول کوئی خبر لے کے آوے کسی بندے دے بارے تے اودے تے فوراً یقین نہ کریا ساڈے کول یہ بڑی پرابلم ہے کہ اسی گل ہوندی تھوڑی ہے اساں کو آپ دے مثالاں زیادہ پا دے تے مڑ گل مولوی دی ہوئے اللہ مولوی دا منڈا انگریزی سکول لے جائے تے اسی آنے لو دیکھ لو مولوی بھی اپنے منڈے انگریزی پڑھا رہے تے جے مولوی قرآن پڑھائے تے اندر مولوی دے پتر مولوی ہی بننا مولوی سائیکل تے بیٹھ جاتے ہیں کوئی نہیں نہ مولویاں والا بھی کہا چھوٹے سائیکل تے بیٹھے رہنے گڈی چ بیٹھ جاتے ہیں بالکل مدرسے دے مسجد دے پیسے کھاتے ہونے اس آ گڈی لے پھرتے جی کوئی سمجھ آتی بھی کوئی ہاں جی مولوی حجرے چ بیٹھا رہے یا مولوی ساڈا یار حجرے چ کیوں نہیں کرتا ہر ویلے اندر یار آتا ہے اندر خیر تے ہے نیٹ تے نہیں چلایا اچھا مولوی پارک ٹر گئے بھئی آج تو مولوی بھی پارک جائے نے خیر ہے بھئی جی سمجھ آ رہی نہیں گل ہاں مولوی ممبر تے بیٹھ کے چپ کر کے سیدھی سادی گل کرے کوئی نہیں یار مولوی ممبر تے بیٹھ کے سچیاں گلاں نہیں کرتے حق نہیں ادا کر رہے تے جے مولوی سیدھی گل کرے یار ساڈا مولوی بڑا فساد پاندا ہے بندے مرو گے یعنی اسی مولوی نو کسے پاسوں بھی مولوی چٹی چادر ہے بیچارہ وہ دے اوتے ہر کوئی بلیم کر سکتا ہے تو جیتا دل کرے ہو مولوی دے بارے مولوی ہولی ہولی تلاوت بھی پہ کرتا ہوئے تو بندے آندے نہیں پتہ نہیں ہن کیڑا گانا کیا بول کو سر لائی بیٹھے ایک اور نمبر یہ نہیں کسی آگنا بھی یار ہو سکتا ہے درود شریف پہ پڑھتا ہوں وہ نہ ختم ہی کھانے ہوندے نے تو جو نہ جائے یار مولوی بڑا مغرور ہے اسی ختم پڑھن بھی آکھے تو نہیں ہوتا مولوی دا کوئی حال نہیں وہ اقبال آکھے نا یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں تو میں آنا ہوں یا اللہ یا رب یہ تیرے مولوی بندے کدھر جائیں نہ انتظامیہ والے ساہ لین دیں نہ گھر والے ساہ لین دیں توجہ ہے بھائیو گل سمجھو سرکار تو صدقے جاواں
سرکار آئے دربار اچ بیٹھے کرسی دیتے وزیر تھلے بادشاہ بھی وہ بی بی آگئی ہو سکیا بادشاہ سلامت میں انصاف چاہیے بادشاہ کیسی کرتے انصاف ہوں ایسے بھی انصاف کرنا ہو سکیا جی نہیں بندہ بڑا اچھا ہے ویخ لیا جی جو انصاف کرنا جی سائیاں فرمایا انصاف ہوئے گا ہو سکیا جی آج تھی کرسی تو بیٹھے ہو نا ہاں میرے کو جڑا بچہ ہے وہ نہ ہے توجہ ہے ایک طریقہ یہ سی بابا جی تے تے امید تے نہیں تسی بھی ان دیو چلو دربار تو باہر دوجا طریقہ بادشاہ وہ کیتا اس تلوار کٹ گیا کہ میں تیری دھون لا چھڑنی ہے تو میرے پیران دے بارے گل نہیں کی خواجہ صاحب نے دونوں طریقے ناپسند کیتے آپ کرسی تو تھلے لے آئے کیونکہ اصول ہے جدو کسی بندے تے الزام لگ جائے اس کرسی تے نہیں بانا چاہیے جنی دیر تے الزام تو پاک نہ ہو جائے سبحان اللہ بندے نہیں کرتے نہیں سمجھ آ گئی اللہ کرسی بھی کوئی نہیں چڑھنی تے الزام بھی کوئی نہیں ساڈے تے لگا نہیں آدھے دسو سن نکالیا کیوں سمجھ آ گئی وہ ساڈا ویلی آتا ہے بندہ شریف ہے واقعی شریف بندہ ہے جی نہیں ایڈا بڑا بندہ جی نہیں کوئی نہیں پتا مجھے کٹیا کیوں میں تو ایڈا شریف بندہ جو ایڈا شریف کو لبنا ہے دنیا تے ہوتی نہیں کوئی نہیں پتا میرا جرم کی جی سمجھ آئی کوئی نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی میں تو غیر سیاسی بندہ میں تو اج تک کسی نے بولی نے ووٹ دیتا ہی نہیں سچی گل پہ دس میری 38 سال عمر ہوگی جدوں دا میرا شناختی کارڈ بنیا میں کسی نے ووٹ نہیں اس کی وجہ دس دینا کیوں نہیں دیتا کیونکہ میرے نزدیک اجے ایو جا بندہ ہی کوئی الیکشن تے کھلوتا جن میں ووٹ دے چھڑا کیونکہ ووٹ بیعت ہے بیٹا جی ووٹ ایک قسم دی بیعت ہے تو میں انہاں دی بیعت کیویں کراں میں اگے کر لئی ہے جنہاں دی کرنی ہے اساں کے مدینے والے نے اپنا لیڈر مان لیا ہے ہن نواں لیڈر ساتھوں منیندا ہی کوئی قصبہ دا خال حسین جڑی ہے جمہوریت تساں بنائی ہے نا پاکستانیاں اقبال فرماتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جو اسلام تولدا ہے گندا نہیں توجہ ہے کہ نا اسلام بندیاں نو تولدا ہے جمہوریت بندیاں نو گندی ہے اسلام ہے شورا ہے اور جمہوریت ہے فرق ہے اینو یاد رکھنا اسلام دے اندر انما شورا للمہاجرین والانصار مولا علی فرماندے ہیں کہ شورا دا حق ہی صرف مہاجرین اور انصار نے فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا فَقَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا یہی تے وہ بندے نے جنہوں اے چھوڑ لین ساری امت انہاں دے پیچھے کھلے ہو جائے انہاں جنہوں بنا لیا وہ ٹھیک ہونا ہے یہ شورا ہے لیکن یہ اسلام دا سیاسی سسٹم ہے دے اوتے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں تانوں اپنی موضوع دی طرف لے کے چلنا ہے میں کہ کوئی سیاسی بیلی بیٹھا رہ نہیں ہوندا ہے ہاں جی آپ اپنے لیڈر نہیں تے وہ مڑ اپنے لیڈر دے خلاف گل نہیں سن دے تے میاں مدد خان تسی الیکشن تو بعد مڑ جو با لینا کیڑا ایڈا روڑا ہے تے سارے مڑ بھی اچھی چیخ چکا کرنے رہنا تو انہاں مڑ پہ جانا یہ سچی گل ہے میں نہیں نظر آتا بھائی یہ مڑ کو انہوں نے کٹ سکتا ہے وہ جھڑ نکل کے سیر کر کے انہیں مڑ پہ جانا میرا تجزیہ ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو میرا تجزیہ ہے اگو سونے اللہ کی جی مرضی ہے سیاسی جڑے بیان نے انہوں نے ساڈا تعلق کوئی نہیں انہوں نے پیچھا کرو ادھر آؤ تقریر سنو توجہ ہے تہاڈی ادھینا نے دی وقار ایک گل تمہیں میں دسی جاواں ہے میں روز دسنا مجھے جیڑی بھی تواڈی پارٹی ہے کوئی جنہ دی بھی ہوئے یا کوئی ہوئے تواڈیاں پارٹیاں قبر تو پورا ہو رہا ہے قبر تو اگاں ایک کو پارٹی ہے اور وہ پارٹی مدینے شریف والی وہ جماعت مدینے والے دی وہ تو اگاں یہ پارٹیاں والے دے فون کوئی نہیں جانے جنیاں بھی لیگاں پارٹیاں تحریکاں نے نا انہاں دے فون قبر تو اگاں انہاں دے اگاں سگنل ہی کوئی نہیں
توجہ ہے اگر صرف مدینے والے ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ تائیں بیلیا دوستان روز سمجھاتا رہنا میں کہ یاد کر لو میرے عزیزوں میرے بھائیوں نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخششی سرکار ضروری عزیزو گل یاد کر لو جدو قبر جاؤ گے تو ہی کوئی شخصیت ہستی ہونا ہے یاد کر لو نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخششی سرکار حضرت بریلی والے بولے یا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ حمدی میں دنیا سے مسلمان گیا آ گیا بادشاہ کیا بی بی گل سنا میں شارٹ کر کیویں دی گل ہے اس کہ جی میرے نال انہاں دا تعلق واسطہ ہے سی تے بچہ پیدا ہویا ساڈے تعلق دی نشانی ہے تے ہن بابے نے میری گل نہیں سن دے بادشاہ کیا تو ہے تے جھوٹی پر کوئی گواہ ہے تے گواہ مڑ دے ہی نہیں یو جیاں کماں دے او ہائے انہاں کہ جی بالکل اسی گواہ کی گواہی دیندے انہاں کہ جی تے جاندے ہوندے بڑا سا گواہی ہو گئی بادشاہ کہا جی تسی ہن صفائی دی گل سناؤ کیا فرماندے نے گل میں نہیں سنانی گل میرے مرشد سنان کے مرشد کامل ہونے تے چنگا رہندا ہے بندہ لیکن کامل ہونا شرط ہے جس بندے مرشد تے مرشد دا پتہ ہی کوئی نہیں اس بندے تسی مرشد بنانا ہے بھئی مرشد ساڈا تے مرشد ہی بنیا رہے مرشد نہ بنے آج کل ساڑھے 95% بندے وہ پیر نے جنہاں نو مرشد تے مرشد دا پتہ ہی کوئی نہیں جنہوں تصوف دی تا دا نہیں علم وہ پیر نے ساڑھے اور وہ آمدے نے وہ اقبال فرماندے نا نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا واہ اقبال فرماندے نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں بھائیو کیڑی پیری مریدی ہے ڈھونگیے ڈھیر سارے ہیں اہل سنت دے وسائل تے قبضہ کر کے بیٹھے پیران دے کتے بدام تے مربے کھان دیں ساڑھے مدیسیاں دے بچے سکیاں روٹیاں کھا کے دین پڑھ دیں سنیاں تھوڑا جا کو خدا دانا سن ضرورت ہے اس کم دی کہ مدارس اہل سنت آباد کیتے جا
ناخانی بھی گھٹ کرو تھوڑی نات اپنے پنڈ دے منڈے تو بھی سن لیا کرو اہل سنت نو ضرورت ہے کہ رسول اللہ دا دین سیکھو فکری طور تے جڑا وقت ہونا آ رہا ہے نا آگے پاکستان دے اندر دو نظریے رہ جانے میری سوچ دے مطابق ایک اسلام پسند نظریہ ایک لبرل لوگ لبرلزم بمقابلہ اسلام پسند اس بنیاداں تے معاشرہ تقسیم ہو رہے ہیں کچھ لوگ صرف کلمہ نام دا پڑھ دیں کلمے والے نال انہاں دا تعلق کوئی نہیں کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھ دیں تے کلمے والے دے وفادار بھی نہیں بھاویں وہ کلین شیف تے پینٹ والے لیکن کلمے والے دے نال نہیں عزیزو اس اعتبار نال اہل سنت نو شعوری طور تے ضرورت اس سمجھتی ہے کہ یہ سمجھیے کہ اسی کی نال ساڈا قبلہ اور کعبہ واشنگٹن اور لندن نہیں ساڈا قبلہ و کعبہ سوئٹزرلینڈ نہیں ساڈا قبلہ و کعبہ مکہ شریف تے مدینہ شریف علماء کو بیٹھے کرو علماء دی گفتگو سنیا کرو علماء دی ہاتھ مضبوط کرو میری گزارشات میں یاد رکھو گے نا جتنے 2 نمبر جعلی پیر نے رسول اللہ دی دین نو نقصان پہنچانے والے انہاں 3 طلاقاں دے کے اکو واری فارغ کرو ضرورت کوئی بد عمل پیراں نالوں بد عقیدہ پیراں نالوں تے بے عمل علم پیراں نالوں ایسے ہی بندہ چنگا بیڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی ہے جاٹاں تے اگر تو مڑ مرزا تو صاف نہیں کرنی ہے نا ساڈا کام تے سونا دسنا ہا نا وہ دسنا بھی صرف اس تو روز دسنا کوئی قبر جاواں اگو میرے استاد ہون اگو ساڈے نبی پاک سرکار ہون تے فرمان دا تو مولوی خیر نہ لگا ہے تینوں جو انہیں کھانے کھواندے آئے نظرانے بھی دیندے ہیں تو سیدھی گل کیوں نہ کرنا چھیڑو ہوگا نا بیٹا پیچھے تے وچوں کو لیلا سجے کھبے ہو کے پیڑی چ پے جائے تے بیٹا نو کچھ نہیں بندے آندے چھیڑو نو پوچھ دن تو سوٹی لے کے مگر کیوں ٹرے ہیں جی تیرے کو قابو نہیں ہونی میں اس تو حقہ دینا میں جانتا چھڑا اگو عوام اپنے فیصلے کرے گی میرا کام تے دسنا ہے نا حی علی الصلاۃ کہہ دو بس دروازہ کھول کے حی علی الصلاۃ کہہ دو جے ہونا ہے آ جائے زبردستی تے ہے کوئی نہ دین لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی ساڈا کام تے دسنا ہے نا میں پہنچا رہا کہ جڑا پیر آکھے نا مولوی دی لین ہو رہے تے میری لین ہو رہے سمجھو دی لین شیطان والی ہے اے بسا ابلیس روح آدم ہست پس بہار دست سے نبایت داد دست ہر ہاتھ چاتھ نہیں دئی دا سوچ کے میں اوقا دے رہا اور صرف اس نیت دے رہا کہ یوم قیامت حضور نہ فرمان میرے استاد نہ فرمان آئے نا تو کی پڑھتا رہا میرے کو صرف شعر ہی سناتا رہا کیونکہ میرے استاد میں نے ایک شعر بھی نہیں یاد کرایا یہ سنیا دی ضرورت تو میں یاد کیتے استاد نے میں نے صرف قرآن تے حدیث تے قواعد ہی یاد کرائے سن کچھ یاد رہ گئے کچھ بھول گئے اللہ اکبر میرے بزرگ فرمان تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں مجھے راہ سنوں سے غرضی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے سانسیں مولوی نہیں بول سکتا کیونکہ مولوی نے پتا ہے میں بولیا تو نہ کنو پات کے رکھنے چل اگلی مسیحتے تو ساڑھے پیران دے خلاف ہیں تو واپی ہو گئے ہاں جی بنگی دے خلاف نہیں بولو تے نکے تو نکا فتوہ بھی لگا تو واپی دا لگنا ہے ہاں جی تو اسی آنکھو نا بنگی نہیں صحیح ہوندے چرسی نہیں صحیح ہوندے نگڑا ہے مولوی درویشان دے خلاف بولنا ہے
کملے آؤ پہنچے ہوندے نے کوئی سمجھ آئی کوئی نہ وہ جدو بندہ پی لے اس پہنچ نہیں ہوندا ہاں وے وہ جدو درویش بے دوئے تو 4-5 سگٹاں پی لینیاں نے تو مڑوس کسی نہ تھا تے کسی نے پہنچے ہی ہوتا ہے جو پہنچے تھے ابھی بھی آنے آج پہنچے بڑا دور پہنچے کیا بات ہے یقین کرو میں تن صحیح طریقے نال سمجھا رہا اور ذمہ داری نال گل کر رہا میں نے ایک بندہ پہ آندا جی ساڈے پیراں دی کیڑی گل کر دیو وہ 4 سگرٹ تھاں تے پی چھڑ دے پکے تو مڑ بھی نہیں ڈول دے کرامت ہوندے چاہیے 4 پی کے بھی وہ حواس باختہ نہیں ہوندے ایڈے وڈے سوٹر نے یہ انہوں نے کرامت ہے 4 پی کے بھی وہ بہک دے میں کہا تیرے تو بھی صدقے تے تیرے ہاں پیران دی بھئی کرامت تو بھی صدقے کیا بات ہے اور کیا کرامت ہے جناب تو اٹی نہیں بھئی نہیں تو صحیح پیر سنیں بھئی تیرے پیران دی کیا بات ہے روڈ میپ دیتی جانا نا روڈ میپ دے دیا بھئی کوئی رہنمائی بھی کر چھڑیے نا نیرا بیماری دی نشاندہی بھی کری دیئے تو نال پرہیز تے علاج بھی دس دی دا بھائی اتھو لے میں آپ تعین کو نہیں کرتا جو بزرگاں تعین کیتا ہے میں تے وہی بندے اندسنا میرے اعلیٰ حضرت دستے نے پیر کون ہوں دل فرما دے جس کی ہری کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پیلا سلام مصطفیٰ سلام شمع پز میں گل اتنے آئی انہوں نے فرمایا بھی میرے پیر دسن گے میری صفائی میرے پیر دین گے تو پیران مریداں دا پتہ تو ہوتا ہے مریداں دیا کیٹاگریاں دا بھی پیران پتہ ہوتا ہے ہاں میں بڑی ذمہ داری نال گل کر رہا میں تو مثال دینا جیڑا بندہ جٹ ہے ان دی تلی دے اتے 85-86 سپر ایری انڈیا رلا کے چا رکھو تے ان چولاں وچوں سیاح ہو جاندی میں نے نہیں ہندی میں اپنی کام علمی دا اعتراف کرنا نہیں کوئی پتہ نہیں با سپر ہے 86 ان ہے نا کیوں او دا شعبہ ہے جڑے درویش ہوندے نے وہ سیاح لیندے نے سپر ہے سبحان اللہ آن لے کے سمجھ آئیے کوئی انہوں نے مریدان دی سیان ہوندی ہے ساڈا مرید کس کیٹاگری دا درویش ہوندے ہی تاں یہ تاں ساڈے ورگیاں نکارا بندیاں نے بھی پتہ لگ جاندا ہے درویشاں دی تاں مڑ شان ہی بڑی اچھی ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے پیراں نوں آن دیو انہوں نے ڈیٹ بدا چھڈی 10 منٹ ہو گئے وائنڈ اپ کریے ہاں جی ٹھیک وہ وائنڈ اپ کریے توجہ حضرات انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جی تاریخ دے دیتی اگلی تاریخ تے خواجہ معین الدین چشتی جی میری آ گئے سبحان اللہ انہوں نے فرمایا بھئی اسی آ گئے آتے عورت نو تے گواہ پھر بلاؤ مجمع پھر لگ گیا ویسے جڑے گیاڑے والے بندے نے بھی مولوی سنن دے بڑے شوقین نے میں محسوس کیتے میں جدو بھی آیا ڈھیر سارے کٹھے ہوئے تھے میں بے ابرار انہوں نے بھئی غیریا مسیطے کیوں نہ مسجد محفل کرانے کو جی بندے زیادہ ہوں دنوں تھے وزر آؤ میں کہا چلو جی ٹھیک ہے ایسی ٹھانڈے جی بیٹھے ہوں گے آؤں دیو زیادہ توجہ ہے بچوں عزیزہ ندی وکار سرکار آ گئے آپ فرمانے نے بی بی ایک واری گل پھر سنا عورت نے گل پھر سنائی آپ فرمانے ایک واری گواہ گواہی پھر دیو نہ گواہی پھر دیتی بادشاہ کہنے حضور ایک اللہ دیا ساتھ کے سنیا یعنی ان واری تو ہٹی پیچھے تک جڑے بچے میرے بیٹھے جڑی میں ہن گل کرنی ہے گل سن کے انہاں دے منہ چوں بند منہ کر لین مڑ وی اللہ دے فقیراں دے نام تے سبحان اللہ نکل درویش دی شان یہ بادشاہ انواری تواڈی ہے بادشاہ کے لڑواری تواڈی ہے خواجہ معین الدین بولے انہاں کہ جی ہن تہاڈا کیڑا گواہ ہے
خواجہ معین الدین بولے یا فرمانے بادشاہ اے جڑا بی بی بچہ چکی بیٹھی ہے روڑا ہے نہیں نا اے دے کوئی پوچھ لینے دس تیرا ابا کون ہے کیا کہنے کو بھائی یہ نا جو روڑا ہے عورت بڑی خوش ہوئی عورت بڑی خوش ہوئی وقت بچے نہیں بول لیں ہاں اس بولنا ہے نہ نہیں بولن دی عمر لیکن وہ کوئی نہ بتائیں بھائی بلان آلے کون عورت بڑی خوش بادشاہ پریشان کہ بچہ کیویں بولے گا قطب الدین بڑے اطمینان میں بچہ بولے گا سائیں جو فرما رہے کیونکہ انہوں نے کیتا ہے ہر مشکل دی کنجی خواجہ صاحب اس عورت دے کول چل کے آئے اپنی شہادت علی انگلی اس بچے دے سینے دے رکھے فرمانے نے بچیا بول دس تیرا ابا کون ہے مجمع سناٹا چھا گیا جدو ماں دی جھوڑی چ بچہ بول کے کہتا ہے بادشاہ اللہ دا ولی سچا ہے میری ماں جھوٹی ہے بادشاہ تلوار کٹ کیا میں دسو جی انہاں سر اڑاواں سزا کی دیواں یا فرمانے نہیں انہاں سزا نہیں دینی اللہ دا درویش انہاں معاف کردا ہے اللہ ساڈے اندر بھی حوصلہ پیدا کرن دی توفیق دے کہ لوگاں معاف کرنا سیکھیے کچھ اگنور کریے کچھ بندیاں نو جان دئیے کوئی رعایت دیا کرو اللہ اکبر لیکن آپ بلایا بلا کے تے آپ فرماندے نے جڑی تسی کرسی ویکھ کے سڑے ہو نا تانوں پرابلم ہوئی ہے اکثر بندیاں ہو جاندی ہے حسد کہندے پتر کسی دی کوٹھی چنگی ہوے تے حسد نہ کرو کسی دا مکان چنگا ہوے تے حسد نہ کرو کسی دی دکان چلن لگ پوے تے حسد نہ کرو کسی دا فصل چنگا ہوے تے حسد نہ کرو کسی دی ماں چنگا دودھ دین لگ پوے تے حسد نہ کرو کسی دا منڈا چنگا پڑھن لگ پوے پتر حسد نہ کرو کسی نوکری مل جائے تے حسد نہ کرو انج آکھیا کرو اللہ سونے ان جو دکھتے سانو بھی عطا فرما تیرے کول کیڑی کری انج آکھیا کرو حسد نہ کرے کرو کیونکہ میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جیڑیاں کٹیاں آپے کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم یہ سنگی جس محفل کرائیے ان دی گڈی بھی چاڑی رکھے حضور دے سارے نوکراں دی چاڑی رکھے حضور دے ہر خادم حضور دے ہر امتی نو اللہ ترقیاں عطا فرمائے سکون تے سکھ عطا فرمائے میری غلطیاں